السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور میں نے معاشرت پر جو ہے ٹاپک سٹارٹ کیے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے جو دوستی کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایک معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے دوستی کا کتنا کردار ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ 3 کریکٹر کے اوپر ہے۔ نمبر 1 ٹیچر، نمبر 2 اسٹوڈنٹ اور نمبر 3 والدین، کیونکہ یہ معاشرے کا ایک اہم کردار ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ جو آج کے بچے ہیں کل انہوں نے اقوام پاکستان بننا ہے، تو اس لیے ابھی سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کی تربیت نشو و نما میں جن کا کردار ہے ان کے حوالے سے بات کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنا چاہیے جو نشو و نما اور بچوں کی تربیت کا حامل ہیں، کہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کا جتنا بیڑا غرق ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ابھی سے ہمیں ان چیزوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اچھی چیزیں لے کر آنی چاہیے، تاکہ جو ہمارا معاشرہ ہے ملک پاکستان، اس میں بہتری ہو سکے، اور وہ تب ہوگی جب جو آنے والی نسل ہے اس کی تربیت اچھے سے کی ہوگی، یہ تبھی ممکن ہے۔ نمبر 1 جو ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، اس کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے معاشرے کو نشو و نما دینے کے لیے۔ اب ایک استاد کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ وہ بس ایک رسمی طور پر بچوں کو کتابیں پڑھا دے، ایک جو سلیبس ہوتا ہے اس کو مکمل کروا کے بس کر دیں۔ ایک استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جو بچے پڑھنے آئے ہیں ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ خامیاں جو ہیں ان کی دور کرائی جائیں اور جو خوبیاں ہیں ان کو پالش کیا جائے، اور جو ان کی خوبیاں ہیں ان کو پالش کر کے ایک اچھا پاکستانی بنایا جا سکتا ہے، ایک اچھا مسلمان بنایا جا سکتا ہے جو آگے جا کر ملک پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ٹیچر کا اہم کردار ہے اس چیز کے اندر، اور ٹیچر نے خود ہی یہ چیزیں بچوں میں دیکھنی ہے، کون سے بچے میں کون سی صلاحیت ہے جس میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور ٹیچر کو یہ بھی دیکھنی ہے چیزیں کہ کون سا بچہ ہے جس کے اندر کون سی صلاحیت ہے جو باقیوں میں نہیں ہے، تو وہ اس پر کام کرے اور اس بچے کو بتائے، کیونکہ بعض دفعہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، بٹ جو استاد ہوتا ہے وہ ان کو بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ یہ آپ کے اندر خوبی ہے۔ اس کے حوالے سے استاد نے اس کو گائیڈ بھی کرنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے، تاکہ جو اس کے اندر ایک نیچرل طور پہ خوبی ہے اس کو کام میں لایا جا سکے۔ اور ایک اچھے استاد کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ صرف بچوں کو رسمی طور پر پڑھائے، بلکہ ان کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں ان کو اس چیز کے حوالے سے بتانا چاہیے۔ کلاس کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے حوالے سے ان کو بتایا جائے، ڈسپلن جو ہیں ان کے حوالے سے ان کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں کرنی ہے، کلاس میں کیسے انٹر ہونا ہے، کلاس میں کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ ٹیچر جب ان کو کوئی سبق سنانے کا کہے تو وہ کس انداز میں ان کو سنائیں گے، بچے جو ہیں وہ لائن میں داخل ہوں اور ترتیب کے ساتھ باہر نکلیں، اور جو فرنٹ والے بچے ہوتے ہیں ان کو کیسے باہر جانا ہے، جو بیک والے بچے ہوتے ہیں ان کو کیسے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں تربیت کا حصہ ہوتی ہیں، یہاں سے ہی بچے سیکھتے ہیں لائن میں کھڑے رہنا، اور یہ چیزیں ان کی دل میں ان چیزوں کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے، اور پھر آگے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں ان کے سر پہ آ جاتی ہیں، تو وہ چیزیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوتی ہیں۔ اور جو دوسرا کریکٹر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو مانے، ان کی رسپیکٹ کرے اور جو بھی وہ کہیں اس کو مانے۔ اور دوسرا جو کریکٹر ہے اہم، ٹیچر کی وہ باتیں جو ہیں کہی ہوئی سب مانے، مشورہ کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کو پریشانی ہو، دکھ ہو تو وہ ٹیچر سے شیئر کر سکتا ہے کہ میں اس سچویشن میں پھنسا ہوں، یا یہ سبجیکٹ مجھے نہیں آتا، یا اس میں کمزور ہوں، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے، کس سبجیکٹ میں مجھے جانا چاہیے۔ اور سبجیکٹ جو ہے اس کی سلیکشن میں بچے کی جو ذاتی جو دلچسپی ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ جو مطلب کہ سب کی گال لال ہے تو تھپڑ مار کے اپنی جو گال ہے اس کو لال کیا جائے کہ
کہ اگر فلاں کا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر بنے، فلاں کا انجینئر بن رہا ہے تو ہمارا بھی انجینئر بننا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بچے کی جو ذاتی دلچسپی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر بچہ اس چیز کو نہیں سمجھتا تو اب ٹیچر اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا انٹرسٹ اور دلچسپی کن چیزوں میں ہے، تو اس کے مطابق وہ دونوں ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور تمام اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، جو کورس وہ کر رہے ہیں، تو پریکٹیکل اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ میڈیسن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو ان کو کسی شاپ میں جا کر وہاں پہ میڈیسن کے حوالے سے اسکل جو ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا اور کام کر رہا ہے، انجینئرنگ وغیرہ، تو وہ جتنے بھی جو آٹو والے کام کرتے ہیں ان کے پاس جا کے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح الیکٹریشین بھی۔ تو جب ہمیں ڈگری ملے گی تو اس وقت جو ساری پریکٹیکل چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہوگی اور ہم اچھے طریقے سے سروائیو کر پائیں گے۔ اور جو تیسرا کریکٹر ہے وہ والدین کا ہے، کہ والدین کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو کپڑے پہنائیں اور کھانا کھلائیں، صرف پالنا ہی ذمہ داری نہیں ہوتی، تربیت، نشو و نما یہ چیزیں بھی ضروری ہے۔ بچوں کو کہانیاں سنائیں، اور جب بھی بچوں کی تربیت کریں تو ایک محفل بنائیں، جگہ چینج کریں، جہاں پہ عام طور پہ آپ بیٹھتے ہیں اس جگہ سے ہٹ کے اور اکٹھا کریں، اور ایک ماحول بنائیں کہ ہم نے اس ماحول میں یہ چیز سیکھنی ہے، تبھی بچوں کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھے گی۔ جیسے کہ اگر ہم نے گاڑی سیکھنی ہوتی ہے تو ہم ایک میدان میں جاتے ہیں جو کہ بڑی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ رش نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ کے جو چانسز ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم پیس آف مائنڈ ہوتے ہیں تو ہم جلدی سیکھ جاتے ہیں، بات کو پک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بائک سیکھتے ہیں تو ہمیں ایک لمبے راستے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ رش نہ ہو، تو ہم وہاں پہ جلدی یہ چیزیں پک کر لیتے ہیں۔ تو ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ روٹیاں بنا رہے ہوں اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، تو نہ وہ سیریس لے گا نہ آپ خود سیریس ہیں اس چیز میں۔ اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ خود مصروف ہیں اور بچوں کو کچھ ویسے ہی سمجھا رہے ہیں، تو اس کا میرے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ پراپر ایک ماحول نہیں بناتے تب تک بچہ جو ہے وہ بات پک نہیں کرتا۔ پراپر اس کو پوری اٹینشن دینی چاہیے کہ وہ اس چیز کو پک کر سکے، سمجھ سکے۔ اور والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ٹیچر کی رسپیکٹ کریں، ان سے ملتے جلتے رہیں، بچوں کا حال احوال پوچھتے رہیں۔ اور بچے بعض دفعہ شکایات لے کر آتے ہیں کہ ٹیچر نے اچھے سے نہیں پڑھایا، یہ ہے وہ ہے یا مارا ہے، تو والدین کو اس میں بچوں کی بالکل بھی سائڈ نہیں لینی، ہمیشہ ٹیچر کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھنا ہے اور ان کی بات کو ماننا ہے۔ اسٹوڈنٹ اور والدین کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ وہ ٹیچر پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں کہ آپ اس کو ایسے پڑھائیں، یہ کریں وہ کریں، بلکہ ٹیچر کے حوالے کر دیں اور ان سے یہ کہیں کہ جیسے آپ کو مناسب لگے آپ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کریں، ان کو ایسے ہی چلائیں۔ تو ٹیچر جو ہے وہ پھر خوش ہو کر اپنی مرضی سے جس طرح بچے کی صلاحیت ہوگی اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کریں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ رسمی طور پر پڑھاتا ہے، کیونکہ جو ادارے کے آنر ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ان کا پریشر ہوتا ہے آپ ایسے پڑھائیں، تو وہ دل ہار جاتے ہیں اور وہ صحیح سے نہیں پڑھاتے۔ اور دوسرا والدین کا پریشر ہوتا ہے، بچے کو آج یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کوئی انٹرٹین کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ اس کو سمجھائیں، اس سے پیار سے بات کریں، ان کے ساتھ لاڈ کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب آپ نے بچے کو پڑھانا ہے تو ٹیچر کا جو مزاج ہے اس کے مطابق بچے کو ڈھلنا ہوگا، نہ کہ آپ ٹیچر کو ان کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ بچوں کی مختلف کیٹیگرائز ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ فتین ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ اچھے سے پڑھ سکیں۔ بعض دفعہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ دیا جائے تو وہ ٹھیک سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت آپ کو مارنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے دل میں ڈر پیدا ہو کہ اس کو اپنی مرضی نہیں چلانی۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی طرف آپ دیکھتے ہیں، ذرا غصے سے دیکھتے ہیں، تو وہ خود ہی بچہ سہم جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، بات پک کرنے میں اور لیسن جو ہے اس کو سمجھنے میں، بات اپنی صحیح کہنے میں ایکسپلین نہیں کر پاتے، 100 چیزیں بچوں کے ساتھ جو ہوتی ہیں۔ تو ٹیچر جو ہے
وہ بچوں کو خود ہی ان کو سمجھ کے مطابق، جس طرح اس کو بچے کی جو نیچر ہے سمجھ جاتی ہے، اس کے مطابق ٹریٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مجھے پہلے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ جو بچہ اپنے استاد کی بات مانتا ہے تو استاد کے دل میں اس بچے کی کتنی عزت اور کتنی قدر اور کتنی اہمیت ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی جب ہم خود اسٹوڈنٹ تھے، بٹ اب ہم جب ٹیچر بن چکے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ہمیں اب یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ان دونوں بچوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ بچہ جو بات مانتا ہے، استاد کی بات کا مان رکھتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے اس کے دل میں استاد کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے، اور جو استاد ہوتا ہے وہ اس کا پورا خیال رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ کامیاب ہو جائے اور ملک کا نام روشن کر سکے۔ اور وہ بچہ جو استاد کی بات نہیں مانتا اور اگنور کر دیتا ہے، استاد کی بھی دلچسپی اس کی طرف اتنی نہیں رہتی، یہ بائی نیچر ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو تعلیم استاد کے دل میں جگہ بنانا ہے، یہ پیسے اور ان چیزوں کا نہیں ہوتا، یہ آپ کی مطلب کہ کردار پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا استاد کا دل جیت پاتے ہیں۔ اور وہ بچے جن کے والدین ہر وقت ٹیچر کے سر پہ سوار ہوتے ہیں، بچے کو ایسا پڑھانا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے، تو ٹیچر جو ہے وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب وہ والدین جس طرح کہتے ہیں اس کو اسی طرح چلاتا ہے، اور چاہے بچہ ناکامی کی طرف بھی جا رہا ہو، کیونکہ وہ ٹیچر جو ہے اب اس کو دل سے نہیں پڑھائے گا، ایک رسمی طور پر اس کو پڑھائے گا، دل کے ساتھ دلچسپی نہیں لے گا، کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے، بائی نیچر ہے۔ جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اس چیز کی کہ سب بچوں میں برابری ہونی چاہیے، لیکن یہ اب ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہم ٹیچنگ کی جو فیلڈ میں ہیں تو یہ ایسا ہوتا ہی ہے۔ اور میں نے ابھی جتنی بھی بات کی ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، ایک ویڈیو کے اندر ساری چیزیں مکمل نہیں ہو سکتی، جتنی اس وقت میرے مائنڈ میں تھی وہ میں نے بتا دی ہیں، باقی جو رہ گئی ہیں آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور میری جو بھی باتیں آپ کو ٹھیک لگی ہیں، آپ جس بات سے ایگری کرتے ہیں وہ، اور جس سے ڈس ایگری کرتے ہیں آپ وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو معاشرت کے حوالے سے میری جو ویڈیو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔